بات کرتا ہوں. شخصیت بھی ایک طرف ہے اور پھر اس کے ساتھ آپ کی کتاب جو کشف المحجوب، میں اس کی بات کر رہا تھا. یہ کتاب آپ نے جب تحریر فرمائی ہے، اس کتاب کے اندر یہ آپ پڑھیے گا ضرور. میں اس کتاب پر تبصرہ اس لیے کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اٹھ جائے اور پڑھے، اگر نہیں بھی پڑھے تو کم از کم میری بات تو سن لے. یہ کتاب بہت کام کی کتاب ہے تصوف میں. اس کو اپنے گھر میں رکھیے اور پڑھیے. روزانہ آدھا گھنٹہ اس کتاب کا مطالعہ کیجیے. آپ کو اس سے بہت ساری چیزیں سمجھ میں آئیں گی. اس کتاب کے حوالے سے اس کی اہمیت کا ایک حوالہ میں بیان کر دوں. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ جس کا کوئی شیخ نہ ہو، جسے کوئی اچھا مرشد نہ ملے، وہ داتا صاحب کی کتاب پڑھے کشف المحجوب، تو اسے مرشد مل جائے گا. اس کتاب کی شکل میں ایک مرشد مل جائے. اس کتاب میں آپ نے قرآن سے اور بہت ساری احادیث سے استدلال کیا. اس کتاب کے اندر آپ نے علم کی فضیلت کا باب باندھا ہے، علم کی اہمیت بتائی ہے، اور ایسی ایسی باتیں بیان کی ہیں کہ پڑھنے والے ہیں، جس سے کہ اسلام کا جو علم کا نظریہ ہے وہ پوری طرح واضح ہو کے سامنے آ جاتا ہے، اور قرآن و حدیث میں علم کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے. اس کے بعد آپ نے شخصیات کا بھی ذکر کیا. شخصیات میں آپ نے ایک ترتیب رکھی ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے لے کر چلیں اور پھر اپنے زمانے کے اولیاء تک، یہ سب. اور اس میں آپ نے پھر اپنے روحانی تجربات بیان کیے، یعنی آپ کہاں کہاں تشریف لے گئے، کس کس سے ملے، یہ بیان کیا. آپ نے اس کتاب میں جو اپنے ہاتھ سے لکھی ہے، اس میں آپ نے اپنے فضائل بیان نہیں کیے، اور ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ تھا بھی نہیں. اب تو لوگ اپنی شان میں خود کتابیں لکھتے ہیں نا، لکھتے ہیں، یہ لکھواتے ہیں، اور اپنے ناموں کا تعین خود کرتے ہیں، اپنے القاب اور اپنی شان سب خود وضع کرتے ہیں. تو لیکن ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ نہیں. اس میں آپ نے بس اتنا کیا کہ اس کتاب پہ اپنا نام درج کیا ہے، اس کتاب پہ اپنا نام، باقی اپنی تعریفیں نہیں کی. ہاں، اپنی طالب علمانہ زندگی بیان کی ہے ایک طالب کے، اب بزرگوں سے اپنی عقیدت کا اظہار کیا ہے، محبت کا اظہار. اس کتاب میں آپ نے اپنا نام ذکر کیا ہے، اور اس کے لیے بھی انہوں نے معذرت کی ہے کہ یہ نام بھی مجھے اخلاص کے خلاف لگتا ہے کہ میں اپنا نام لکھوں اور میرا نام چھپے، مگر اس پہ انہوں نے اپنا نام لکھنے کے لیے معذرت کی. اور معذرت اور عذر خواہی یہ کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے جب میں نے کتابیں لکھی تھیں تو میری کتاب، چونکہ میں اس پہ اپنا نام نہیں لکھتا تھا، تو کسی شخص نے میری کتاب چرا لی ہے، اور اس نے آپ نے لکھا ہے کہ اس کمینہ خصلت شخص نے میری کتاب اپنے نام سے منسوب کر لی. یہ اس نے کیا. تو لوگوں نے دیکھ لیا کہ اللہ نے اس کی برکت کو سلب کر لیا. تو اب آپ فرماتے ہیں کہ بس یہی وجہ ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ اب پھر کوئی یہ جسارت کرے، اور جو دعا اور ثواب مجھے ملنے والا ہے میں اس سے محروم ہو جاؤں. اس لیے اس ضرورت کے تحت میں نام لکھتا ہوں، تاکہ لوگ جب میری یہ باتیں پڑھیں تو میرے لیے دعا گو، اس کا ثواب مجھے ملے. تو یہ بھی اخلاص کی ایک دلیل ہو گئی نا، یہ نیت بتا دی انہوں. تو اس لیے اس کتاب پہ اپنا نام درج کیا. اس کے بعد آپ نے بتایا کہ میں کہاں کہاں جاتا رہا اور کس کس طرح میں اپنی مراد پاتا رہا، کس کس سے ملا. جن بزرگوں سے ملے ہیں اس میں ایک بہت بڑا نام شیخ ابو القاسم گرگانی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے خود ملے. آپ اپنے شیخ کا بھی بڑی تفصیل سے ذکر کرتے ہیں، شیخ ابو الفضل ختلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کرامات کا بھی ذکر کرتے ہیں. اس کتاب میں کرامات کا بھی ذکر ہے. بعض لوگ کرامات کو نہیں مانتے، اور بعض لوگ ہر قسم کی کرامت کو ایسے سر پہ اٹھائے پھرتے ہیں کہ جیسے وہ قرآن حدیث ہے. یہ بھی مسئلہ. تو دونوں چیزیں ایک افراط و تفرید کا رویہ. جو کرامات کو نہیں مانتا وہ حق اہل سنت سے ہٹ گیا، نکل گیا. اور جو کرامات کو اس طرح لیتا ہے کہ بس کوئی بھی کرامت کیسی بھی کسی بھی طرح کی وہ اسی پہ گزارا، تو وہ دراصل اہل سنت میں غلو کرتا ہے، غلو کا شکار. تو کرامات تو حق ہیں، لہذا ان بزرگوں نے ان کو بیان بھی کیا ہے.
اس کے بعد پھر آپ نے اس کتاب کے اندر پھر جو میں نے شروع میں کہا کہ تمام جو تصوف کے سلسلے تھے نا آپ کے زمانے تک، ان سب کا ریکارڈ جمع کیا۔ اچھا، اس سے پہلے یہ بھی بات سمجھ لیجیے، آپ نے جب شخصیات کو ترتیب دیا تو سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم کا، پھر اس کے بعد آپ نے حضرت عثمان غنی کا، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ، پھر اس کے بعد آپ نے اہل بیت اطہار وغیرہ کا ذکر کیا، ائمہ اہل بیت کا ذکر کیا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ ان اہل سنت بزرگوں کے نزدیک تمام شخصیات کی ترتیب یہ ہے۔ اب جو اس ترتیب کو نہ مانے اور اس کو بدلے یا جو پیچھے ہے اس کو آگے سمجھے تو یقیناً وہ ان بزرگوں کے طریقے پر نہیں ہے، ان کے راستے پہ نہیں۔ اب جیسا کہ بعض لوگ جو ہیں وہ اہل بیت اطہار کی فضیلت اور برتری کو اس طرح ماننے اور منوانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جیسے وہ صحابہ کرام سے سب سے افضل تھے، یعنی کہ خلفائے راشدین سے بھی افضل، اور بعض لوگ تو اور آگے بڑھ جاتے ہیں، ان کو نبیوں کے ہی برابر سمجھ لیتے ہیں۔ یہ غلو ہے، یہ بہت خطرناک بات ہے۔ ہمارے اعتقاد میں ایک ترتیب بھی ہے جو ضروری ہے۔ اہل بیت اطہار کی اپنی جگہ شان ہے، عظمت ہے، اس کا اعتراف کرنا ضروری ہے، مگر ایک ترتیب بھی ہے، اس کو پیش نظر رکھنا ہوگا۔ تمام بزرگوں کو بزرگ اس ترتیب پر قائم رہے۔ زیادہ سے زیادہ اہل حق میں صرف اتنا اختلاف ہوا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ افضل ہیں یا حضرت علی رضی اللہ عنہ افضل ہیں۔ اہل حق علماء میں کچھ علماء اس طرف گئے ہیں کہ حضرت علی کو حضرت عثمان غنی سے افضل کہتے ہیں، لیکن اہل حق میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شیخین کریمین سے افضل کہتا ہو، کوئی ایک بھی۔ شیخین کریمین کی افضلیت سب کے نزدیک مسلم ہے، اور خود حضرت علی رضی اللہ عنہ سے وہ اقوال ہمیں ملتے ہیں واضح طور پہ کہ جس میں آپ نے شیخین کریمین کی فضیلت و بزرگی کو بیان کیا۔ تو صرف یہ اختلاف ہے کہ حضرت علی افضل ہیں یا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، لیکن اس میں بھی زیادہ تر اور اکثریت، ایک میجورٹی جو ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو افضل قرار دیتے، وہ خلافت کی ترتیب کے مطابق، اور پھر اس کے بعد حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو